نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقبوضہ کشمیر سے ہمارے ایک دوست ہیں اویس سلفی، ان کا سوال ہے کیا نماز چھوڑنے والا شخص مطلق طور پر کافر ہے یا عملی کافر ہے؟ اس کی نماز جنازہ کیا پڑھی جائے گی اور اس کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جو تارک صلاۃ کا مسئلہ ہے، یہ علماء محدثین و فقہاء رحمہم اللہ اجمعین کے ہاں اختلافی سا ہے۔ ایک گروہ کا یہ نقطہ نظر ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کلمہ پڑھ کر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا حکم بھی دنیا میں کافروں جیسا ہی ہوگا۔ نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کا ذبیحہ استعمال کیا جائے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان اس کا وارث بنے گا۔ یہ امام احمد ابن حنبل اور محدثین کے ایک گروہ کا نقطہ نظر ہے۔ دوسرا قول امام مالک، شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور محدثین کی ان کے ساتھ بھی ایک جماعت ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر نماز کا اقرار کرتا ہے، عملاً پڑھتا نہیں ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اگر نماز کا انکار کر دے پھر کافر ہو جاتا ہے اور اس کا حکم کافروں والا ہے۔ دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، تو جو امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے یہ زیادہ وعید اور تحدید پر مبنی ہے۔ قرآن میں بھی غور کریں تو سورہ انفال یا توبہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لے، کافر توبہ کر لے، کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جس سے یہ بات معلوم ہوتی کلمہ تو پڑھ لی ہے، نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں ان کے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ دینی بھائی اخوت اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ اگر اس کے ذمہ بنتی ہو تو ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے کہ آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں۔ کیوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فمن قالها فقد اسم منی دماءہ ومالہ الا بحق الاسلام وحسابہ علی اللہ۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں۔ جس نے یہ گواہی دے دی اس نے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو عمر کہنے لگے یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث کے اندر ہے نا حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ، یہ تو اخروی معاملہ، لیکن یہ جو اللہ بحق الاسلام ہے اسی حدیث میں کہ اسلام کا حق لینے کے لیے اس سے لڑا جائے گا، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اور ایسے ہی سمجھو عبادت نماز اللہ کا حق ہے، جو حق نہیں دیتا اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ تو بہرحال یہ امام احمد کا نقطہ نظر یہ وعید اور تحدید پر مبنی ہے، اور قریب دور میں شیخ البانی رحمہ اللہ تو امام مالک اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ والا موقف تفصیل سے بیان کرتے تھے، لیکن شیخ بن باز اور شیخ صالح العثیمین یہ عرب کے جو بڑے علماء تھے امام احمد ابن حنبل کے موقف کی طرف جاتے تھے۔ ایک بات اس میں ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کا اقرار کرتا ہے اور پڑھتا نہیں ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے عملاً وہ کافر ہے، عملی طور پر کافر ہے کہ عمل نہیں کر رہا۔ ہاں اگر وہ انکار کر ڈالے پھر بھی سب کے ہاں پکا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز اسلام کا ایک بنیادی جو نا وہ جز ہے، رکن ہے، تو جو اس کا تارک ہو جائے گا وہ مسلم شمار نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے اللہ غیبت کی حرمت قرآن کی روشنی میں بتا دے۔ تو غیبت بھائیو ہوتی ہے آپ کا کوئی مسلمان بھائی جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی اس کے عیوب بیان کریں، اسے پتہ چل جائے تو وہ ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہوتی ہے۔ یہ شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا آپ وہ تذکرہ کریں جو وہ ناپسند کرتا تو غیبت ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو بات میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں ان کان فیہ، اگر یہ عیب اس میں موجود ہو، فرمایا فقد اغتبتہ، پھر تو نے غیبت کی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فقد بہتہ، اور اگر یہ بات اس کے اندر موجود نہیں تو نے اس پر بہتان ڈالا۔ تو قرآن نے کہا ہے سورۃ حجرات کی 12 نمبر آیت میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھائی کسی بھائی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ تمہارا بھائی مرا پڑا ہو، میت ہو، اور تم اس کا گوشت نوچ کر کھاؤ؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو یاد رکھو غیبت اسی طرح ہی اپنے بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے، کیا عام یا کیا خاص، رچ بس گئی ہماری ہڈیوں میں۔ جب ہم اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں تو بدقسمتی سے کسی دوسرے بھائی کا تذکرہ چھڑ جائے جو موجود نہ ہو تو ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو غیبت بہت بڑا جرم ہے قرآن کی نظر میں۔ تیسرا سوال یہ ہے کیا عیدگاہ یا جنازہ گاہ میں شادی کی تقریب ہو تو کیا وہ انسان گناہگار ہوگا؟ نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، سال میں اس میں ایک دفعہ نماز ہوتی یا کبھی جنازہ وہاں پڑھ لیا جاتا ہے، تو کسی کی کوئی خوشی کی شادی کی تقریب آ گئی اور اس تقریب میں خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، محض ایک دعوت ہے
کھانے کی تو وہ تو آپ مسجد میں بھی کھلا سکتے ہیں، جنازہ گاہ ہو یا جنازہ گاہ عیدگاہ ہو یا ویسے کھلا کوئی گراؤنڈ ہو، کسی جگہ پر بھی وہ دعوت کی جا سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس جگہ کے تقدس کا لحاظ کیا جائے، کوئی کام ایسا نہ کیے جو خلاف شرع ہو۔ شادی بیاہ پر اکثر فضول کام، رسومات، خلاف شرع امور بہت سارے ہوتے ہیں، خواہ وہ مسجد سے باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو، لوگ باز نہیں آتے۔ اس لیے اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خرابیوں کو دور کیا جائے جو ہمارے شادی بیاہوں کے اندر رسم و رواج کی صورت میں داخل ہو چکی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے بدعات اور دوسری چیزوں کو کہا جاتا ہے رسومات۔ بدعات وہ نئے نئے کام ہوتے ہیں جو لوگ ثواب سمجھ کر دین میں داخل کرتے ہیں، اور رسمیں وہ ہوتی ہیں جو غیر مسلم اقوام کی نقالی میں کی جاتی ہیں۔ تو شادی بیاہ میں بہت ساری ہندوانہ رسومات ہمارے ہاں رائج ہوتی ہیں، بے پردگی حد زیادہ ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط بہت ہوتا ہے، ہندوؤں والی رسمیں جو ہے نا وہ سیرا بندی اور گانے اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری داخل ہوتی ہیں، یہ کسی بھی جگہ پر بھی کرے تو جائز نہیں ہوتا۔ تو ان رسومات کی نفی کرنی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کسی نے پوچھا ہے، کیا شعیب ارناؤت حنفی مسئلے کا عالم تھا؟ یہ علماء اور عوام کے لیے تو سوال نہیں ہے، جس بھائی نے پوچھا اس کے لیے میں اختصار سے جواب دیتا ہوں کہ شعیب ارناؤت ایک بہت بڑے حنفی عالم تھے اور انہوں نے کئی کتابوں کو طبع کیا اور شائع کیا ہے، اس کا ہمارے ماحول سے کوئی تعلق نہیں اس سوال کا۔ اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 4 شخصیات تھیں، جن کی بنا پر شیعہ حضرات صرف ان 4 کو اہل بیت مانتے ہیں، باقی سب کو ان سے خارج کے سمجھتے ہیں۔ اور ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لیا تھا تو کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیت۔ پہلی بات یاد رکھو کہ اہل بیت، اس کا ہمارے ہاں سمجھو ترجمہ یہ ہوگا گھر والیاں۔ اہل کا لفظ قرآن میں گھر والی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی بڑی مثالیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت قوم مدین میں ان کی شادی ہوئی، بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں آگ سینکنے کی حاجت اور ضرورت محسوس ہوئی تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا، اور بھی ایک دو جگہوں پر ہے، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگ پر اطلاع پائی ہے تو آگ کی چنگاری لے کر تمہارے پاس آتا ہوں یا آگ پر رہنمائی پاتا ہوں۔ تو صرف بیوی تھی ساتھ، بیوی کو قرآن نے اہل کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی اہلیہ کھڑی تھیں، گھر والی، تو فرشتے نے آ کر جب بیٹے کی بشارت دی تو سلام علی اہل البیت فرمایا، گھر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ تو گھر والی تو ساتھ بیوی تھی ان کے۔ ایسے ہی 22ویں پارے میں سورۃ احزاب کے اندر پورا پیچھے سے 21ویں سے شروع کر کے رکوع پڑھتے جائیں نا، سارے کا سارا آپ کی بیویوں کے متعلق ہے۔ تو اس ضمن میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجز اور پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیت کا سیاق و سباق پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے، لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ تو حضرت علی اور ان کے گھرانے کے لیے یہ ٹکڑا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مذکر کے صیغے آئے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، قوم جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے، بیویوں کے لیے آتا ہے کنہ۔
تو یہ ان کم فرمایا، ان کنہ نہیں کہا۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں اب قرآن پہ غور کرو، اہل کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے مراد اس سے اہلیہ اور بیوی ہوتی ہے، لفظ اہل کی نسبت سے مذکر کے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی والی جو آیت میں نے ذکر کی، فقال لأہلہ، آگے لفظ ہے ام کو سو انی آنست نارا، یہ ام کو سو جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بی بی ہو تو حکم دینا ہونا ٹھہر جا، اس کے لیے ام کو سی، یا ام کو سی نہیں کہا، ام کو سو کہا ہے، حالانکہ مرد تو نہیں تھا کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایسے ہی دوسری جگہ پر لعلکم تستلون، لعلکم، یہ قوم لفظ اپنی بیوی کے لیے استعمال کرے۔ اور حدیث میں ہے جس وقت بی بی عائشہ پر تہمت لگی نا، تو وہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، جس نے آپ کی اہلیہ کے متعلق بہت زیادہ تہمت بنا کر پھیلائی معاشرے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب الشہادات میں حدیث ہے کہ من یعذرنی منکم من رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں جس شخص کی طرف سے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، کون ہے تم میں سے اس کے مقابلے میں میرا مددگار بنے گا؟ تو فی اہل بیتی، تو اہل بیت اپنی بیوی عائشہ سے کہا، تو اس لیے اہل بیت کا اطلاق ہے۔ البتہ باقی جو حضرت فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، آپ نے اعزازی طور پر ان کو اہل بیت میں داخل کیا اور چادر کے نیچے رکھ کر ان کے لیے بھی دعا فرما دی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اور اہل بیت نہیں ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ یہ بھائی جو ہے ڈاکٹر ہے، تو کیا اس جملے سے کہ یہ ڈاکٹر ہے نفی ہوگی کہ اور دنیا میں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے؟ اس جملے سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ ڈاکٹر ہے۔ اس جملے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے سوا اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ جب کہا یہ میرے اہل بیت ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور اہل بیت نہیں ہے، اس سے ان کا اہل بیت ہونا ثابت ہوتا ہے، آپ کی بیویوں کے اہل بیت ہونے کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ ورنہ کیوں فرماتے من یعذرنی منکم فی رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، اپنی بیوی کو اہل بیت فرمایا، اور قرآن کہتے ہیں بہت ساری۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال ہے، مطلقہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، ولی نہیں مانتے، کیا ولی کی اجازت بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نکاح کا حق دیا ہے۔ اب اس کو شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، اب وہ شادی چاہتی ہے، تو اس کے اولیاء کو چاہیے کہ اس کا مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دے۔ اب اگر عورت مطلقہ ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے اور کہتی بھی ہے اپنے علماء ورثاء کو، لیکن وہ کرتے نہیں اس کی شادی، پھر کیا حل ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو حل اس کا یہ ہے، اگر اس کے اولیاء اس کی شادی نہیں کرتے، پھر وہ بذریعہ حاکم اپنی شادی کروا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی بھی ولی اور وارث نہیں ہے نا، تو اس کا ولی سلطان وقت ہے، حاکم وقت ہے۔ شادی چاہتی ہے اور اولیاء نہیں کرتے، پھر ان کی ولایت موقوف ہو جاتی ہے، کیونکہ فنشتجارو، اس حدیث میں پیچھے جملہ ہے فنشتجارو، اگر اولیاء جو آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، کوئی شادی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، رکاوٹ بن کے نقصان اس بیچاری کا ہو رہا ہے، فالسلطان ولی من لا ولی لہ۔ ایک سوال یہ ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کہ مرزا جیل میں کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو نماز پڑھنے کا جو طریقہ اور جو حکم دیا گیا ہے، اس میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بخاری شریف میں اور موطا امام مالک میں حدیث ہے، سال بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کان الناس یؤمرون
ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ کان الناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنی کہ آدمی دایاں ہاتھ رکھے علی ذراعہ الیسری، بائیں ذراع کے اوپر، فی الصلاۃ نماز کے اندر۔ تو یہ ذراع درمیانی انگلی سے لے کر یہاں کونی تک ہے، کونی تک آتے تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے باندھنے کہاں ہیں۔ یہ اللہ نے جو انسان کا وجود بنایا یہ اس کے بالکل اسے ناف سے اونچے آتے ہاتھ، تو یہ حکم تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جب کہیں کہ حکم دیا گیا تو صحابہ کا حکم کون دیتا تھا؟ اللہ کے نبی۔ جب پیغمبر کے مجھے حکم دیا گیا تو پیغمبر کو حکم دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری اصول کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ شیعہ میں جائے گا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، یہ بھی جی حدیث میں آتا کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ارسال کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے۔ سوچنے کی بات ہے، ابن زبیر سے دو طرح کے اثر مروی ہے، ایک تو یہ کہ چھوڑتے تھے، دوسرا اثر بلکہ حکماً مرفوع حدیث ہے۔ زرع بن عبد الرحمن کہتے ہیں سمعت ابن الزبیر یقول، میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے صف القدمین ووضع الید علی الید من السنہ۔ یہ ابو داود میں، سنن کبریٰ بہقی میں، التمہید شرح موطا میں حدیث موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ وضع الید علی الید، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا، من السنہ، یہ سنت میں سے ہے۔ جب ابن زبیر خود فرمائیں کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر باندھنا یہ سنت میں سے ہے، تو پھر ان کی کون سی بات لی جائے گی جو رسول اللہ کی سنت اور حکم گئے ہو؟ تو دوسری بات کی تو توجیہ ہو سکتی ہے کہ ارسال کرتے تھے، تو ارسال کب ہوگا؟ وہ یہ توجیہ ہو سکتی ہے وہ رکوع کے بعد ارسال کرتے ہوں، اور رکوع سے پہلے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھتے ہوں، جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ پر باندھنا سنت میں سے ہے۔ تو پھر اگلی بات، اگر بالفرض یہ توجیہ نہ بھی کریں، ایک طرف پیغمبر کا حکم ہو اور دوسری طرف غیر پیغمبر کا کوئی حکم یا عمل ہو، تو کس کو لیں گے؟ پیغمبر کے حکم کو، کیونکہ سلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ خود ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے صحابہ کو جو حکم دیا، جو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز میں باندھے، یہ حکم والی حدیث بتاتی ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر نہیں ہے۔ یہ تفصیل امام ابن عبد البر نے اپنی موطا، جو ان کی موطا کی شرح تمہید، اس کے اندر ذکر کی ہے، جلد نمبر 74 صفحہ ہے۔ اس طرح ایک سوال یہ ہے، ایک لڑکی کی عمر 33 سال ہو چکی ہے اور والدین فوت ہو چکے ہیں، بھائی ہیں لیکن وہ اپنی بہن کی شادی نہیں کرتے، کئی اچھے رشتے آئے ہیں مگر بھائی انکار کر دیتے ہیں، اس صورت میں لڑکی کیسے نکاح کرے گی؟ یہ میں نے جو پہلے ایک سوال کا جواب دیا سمجھو اسی کا حصہ ہے۔ لڑکی شادی چاہتی ہے اور اس کے بھائی آپس میں جھگڑ پڑے، شادی نہیں کرتے، اس کی لڑکی کی ضرورت ہے شادی کرنا، پھر جب اولیاء آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کی ولایت موقوف ہو جاتی ہے، اس کی ولایت پھر حاکم وقت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس صورت میں جا کر وہ سلطان، حاکم یا قاضی اور جج، اس کے پاس جا کر اس کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا